قول کیا ہے تو یہ بالواسطہ امام کا قول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دوبارہ امام کا قول بن گیا. ایک مرتبہ تو امام نے رجوع کر لیا نا اسے، وہ تو بات ختم ہو گئی نا. تو امام ابو یوسف بعد میں آئے، ان نے جب امام کے اقوال کو دیکھا تو وہ جو مرجوعانہ قول تھا نا وہی لے لیا. وہ تو مردہ قول تھا نا، ایک مرتبہ تو مردہ ہو چکا تھا. ہاں تو چونکہ امام ابو یوسف کو یہ اجازت تو ہے نا اپنے استاد کی طرف سے کہ میرے اقوال میں سے کوئی بھی تم لے سکتے ہو، جس کی بھی دلیل تمہیں قوی نظر آئے اس کو ترجیح دے سکتے ہو. تو اس اجازت کی بنیاد پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مردہ قول لا کر زندہ کر دیا اس اجازت کی بنیاد پر. اب وہ دوبارہ امام اعظم کا قول بنا کہ نہیں بنا؟ تو اب مذہب امام ہو گیا وہ. اس لیے ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ میں نے رد المختار میں یہ جواب دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، فقہ میں کوئی قول بھی ایسا نہیں ہے جو امام اعظم کے مذہب سے باہر ہو، چاہے ان کے شاگردوں کا قول ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے اب وہ امام اعظم کا قول ہے، اور کوئی مفتی اگر اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر فتویٰ دیتا ہے تو وہ یوسفی نہیں بنتا، وہ حنفی ہے. سمجھ میں آئیے؟ وہ امام یوسف کا مقلد نہیں ہے، کیونکہ وہ امام اعظم کا قول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی اور کا مقلد وہ نہیں بنا ہے. نہ مذہب حنفی کے اندر کوئی اور چند مذاہب بنے ہیں، مذہب حنفی کے اندر اور کوئی مذہب نہیں ہے. بات ذرا باریک سی ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہی جواب دیا. جیسے دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ شرح اشباح میں علامہ ابن حمام نے بھی کہتے یہ نقل کیا کہ اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب عمل بالحدیث ویکون ذلک مذہبہ. کیا فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث، جب حدیث فقہاء کے نزدیک صحیح ہو جائے، مجتہدین کے نزدیک، متن حدیث محدثین کے نزدیک نہیں، فقہاء کے نزدیک صحیح ہو. ہاں وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ، اور ہمارے مذہب کے برخلاف. مذہب میں ایک ایسا جزیہ موجود ہے جو اس حدیث کے خلاف ہے. اب کیا ہوگا؟ فرماتے ابن حمام کہ عمل بالحدیث، جب حدیث فقہاء کے نزدیک صحیح ہے، تلقی بالقبول فقہاء مجتہدین نے کر دی ہے تو صحیح ہو گئی ہے. ہمارے مذہب کے اگر برخلاف ہے وہ حدیث تو ہم اپنے مذہب کے اس جو ہمارے مذہب کے اندر جو قول موجود ہے اس کو چھوڑیں گے اور حدیث پر عمل کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حدیث پر عمل کرنے سے حنفیت سے ہم نہیں نکلے، کیونکہ امام اعظم نے خود ہی فرمایا ہے، اجازت دی ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو دیکھیں امام اعظم کی اجازت پر بنیاد ہم نے رکھ دی ہے کہ بھئی اس عمل حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور تو یہی ہمارا مذہب ہو گیا، امام اعظم کا مذہب ہو گیا. تو یہ امام اعظم کا مذہب کیوں ہو گیا؟ ہاں کہ امام اعظم نے اس کی اجازت دی ہے. تو اسی طرح شاگردوں کو اجازت دی ہے نا. تو اگر وہ کوئی قول کریں گے تو وہ بھی امام کا قول ہی ہوگا کہ امام کی اجازت پر وہ مبنی ہے. آئیے سمجھ میں. فرماتے ہیں وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبًا وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ، اور اگر اس حدیث پر وہ عمل کر لے تو وہ حنفیت سے نہیں نکلتا ہے.
کیونکہ وہ تو مذہب بن گیا امام اعظم کا. سمجھئے؟ فقد صح عن ابی حنیفہ انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. امام اعظم نے فرمایا وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البر عن ابی حنیفہ وغیرہ من الائمہ. امام ابن عبد البر نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ائمہ سے بھی اسی قول کی روایت کی ہے کہ اذا صح الحدیث. امام شافعی سے یہی مروی ہے، امام احمد بن حنبل سے یہی مروی ہے، امام مالک سے یہی مروی ہے. سمجھ آئیے؟ وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْإِمَامُ الشَّعْرَانِي عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. چاروں ائمہ سے. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے امام مجتہد اجازت دے دیتا ہے، اس اجازت پر اگر کوئی قول کی بنا رکھی جائے تو وہ پھر کوئی اور مذہب نہیں ہے، وہ مذہب امام ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اچھا، لیکن یہ بات پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بات کام ہے کس کا؟ اہل نظر کا، مجتہدین کا کام ہے. ہر کسی ایرا غیرہ نہ تو خیرہ کا کام یہ نہیں ہے. یہ کام مجتہدین کا ہے کہ وہ گویا کہ حدیث کو جانچیں، ہاں، اور اس کی تصحیح کریں، متن حدیث کی تصحیح کریں کہ وہ معارض سے محفوظ ہے، پوری احادیث پر نظر ہے، قرآن کی آیت پر بھی نظر ہے کہ حدیث صحیح ہے، کسی آیت کے مخالف نہیں ہے، یہ کوئی دوسری حدیث اس کے معارض نہیں ہے، کوئی دوسری حدیث اس سے قوی بھی نہیں ہے اس کا معارض. بہت بڑی نظر چاہیے اس کے لیے. اس لیے ہر کسی کا کام نہیں ہے، مجتہد کا کام ہے. تو مجتہد یہ کرے تو پھر وہ اس کی بنا امام کی اجازت پر ہو تو بس وہ امام کا مذہب ہے، امام کا. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ کیوں بس کریں، 10 منٹ رہتے ہیں. 10 منٹ کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو لمبا ہے. اچھا، اصل میں ایک اور مسئلہ بیان کرنا شروع کرتا ہوں کہ ضوابط محررہ. ہاں، فتوے کے مقام میں یہاں کچھ قواعد ہیں جن کی تحریر ہو چکی ہے. غدت لدا اہل النحا مقررہ، اہل عقل کے نزدیک وہ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں. اور وہ شروع کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے فی کل ابواب العبادات رجحا قول الامام مطلقا ما لم تصح. عبادات میں فتوی امام اعظم کے قول پر ہے، عبادات میں مطلقاً. ویسے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبادات ہو غیر عبادات ہو سب میں قول امام پر فتویٰ ہے. لیکن یہ خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تو ضرور ہے کہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا جائے. جیسے عبادات. اب عبادات میں دیکھیں، عبادات میں اصل احتیاط ہے، اور ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام اعظم میں جتنا احتیاط ہے، شدت احتیاط وہ کرتے ہیں، اتنا اور کوئی نہیں کرتا ہے. تو بہرحال یہ چند ایک قواعد ہیں. ہاں، فرماتے ہیں کہ جماعت فی هذه الابیات قواعد ذکروها مفرقۃ فی الکتب. ابن عابدین شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان ابیات میں ان قواعد کو جمع کیا ہے جو فقہا نے
اپنی کتابوں میں جگہ جگہ مفرق ذکر کیے ہیں، میں نے ان کو یہاں جمع کر لیا۔ وَجَعَلُوهَا عَلَامَةً عَلَى الْمُرَجَّحِ مِنَ الْأَقْوَالِ، اور ان چیزوں کو اقوال میں سے جو راجح قول ہے اس کے لیے علامت قرار دے دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں الاولا، پہلا قاعدہ، ما فی شرح المنت للبرہان ابراہیم الحلبی من فصل التیمم حیث قال فللہ در الامام الاعظم ما ادق نظرہ، کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خیر کثیر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کتنی دقیق نظر ہے آپ کی، وما اشد فکرہ، اور آپ کی فکر کتنی دقیق ہے، ولامر ما جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا، کہ عبادات میں پچھلے علماء نے بھی، متاخرین نے بھی امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینا جو ہے یہ ضرور قرار دے دیا عبادات میں۔ وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر، صرف نبیذ تمر ہے اور کوئی پانی نہیں ہے، تو مطلق پانی جب نہیں ہے تو تیمم کی طرف جانا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو بہرحال عبادات کے مسئلے میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ عبادات میں اگر آپ سے استفتاء ہو جائے تو امام اعظم کا قول ڈھونڈیں، تو امام اعظم کے قول پر آنکھ بند کر کے فتویٰ دے دیں، سمجھ آئیے۔ الثانیۃ ما فی البحر قبیل فصل الحبس قال وفی القنیۃ من باب المفتی الفتوى على قول ابی یوسف فيما يتعلق بالقضاء لزیادت تجربتی، کہ اگر قضاء کے مسائل میں، چونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں نا، قاضی رہ چکے ہیں، امام اعظم کبھی کبھی ان کو فرماتے تھے کہ تم سے مجھے حکومت اور قضاء کی کچھ بو آ رہی ہے، سمجھ میں آئیے۔ تو قاضی القضات رہ چکے ہیں، فرماتے ہیں تو قضاء اور فیصلہ کرنے کے متعلق ان کا تجربہ جو ہے وہ آپ بیتی ہے ان کی، پریکٹیکل عملی طور پر ان کے اوپر گزری ہے وہ، اس لیے علماء نے متاخرین نے کہا کہ قضاء کے مسائل میں فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پر ہوگا لزیادت تجربتی، وقضا فی البزازیہ من القضاء انتہا اے لحصول زیادت العلم له بتجربته، ولہذا رجع ابو حنیفہ عن القول بان الصدقۃ افضل من حج التطوع۔ دیکھیں امام اعظم کا پہلے قول یہی تھا کہ بھئی نفل حج سے صدقہ بہتر ہے، پہلا قول کیا تھا؟ نفل حج پر جو پیسہ خرچ کرتے ہو نا کسی مسکین کو دے دو، یہ بہتر ہے اس سے۔ لیکن جب امام اعظم نے خود حج کیا اور حج کی تعوبات اور مصیبتیں اور وہاں مشقتیں پتہ لگی، فرمایا نہیں حج کرنا افضل ہے، اس لیے کہ حج میں وہ پیسہ بھی خرچ ہو جائے گا لیکن بدنی مشقتیں بھی، لوگوں کے دکھے بھی کھانے پڑیں گے حجر اسود میں اور طواف میں، سمجھ آئیے نا، اور سعی میں۔ تو وہ جو مشقت امام اعظم نے خود تجربہ کی نا، تو تجربے کے بعد امام اعظم نے پہلے والے قول سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ نہیں حج نفل جو ہے یہ افضل ہے صدقہ سے۔ ولہذا رجع ابو حنیفہ عن القول بان الصدقۃ افضل من حج التطوع لما حج، جب امام اعظم نے خود حج کیا، وعرف مشقتہ، اور حج کے مشقت کو پہچان لیا، سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں شرح بیری میں اشباہ پر یہ کہ ان الفتوى علی قول ابی یوسف ایضا فی الشہادات، شہادات میں بھی امام یوسف کے قول پر، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شہادات بھی تو قضاء سے متعلق ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قضاء شہادات ان میں امام ابو یوسف کا قول چونکہ تجربہ ان کا ہے، لیکن ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو یوسف کا قول کوئی الگ قول تو نہیں ہے،
وہ تو مذہب امام ہے، تو مذہب امام پر ہی فتویٰ ہے. آئی سمجھ؟ اچھا یہ تو یہ ہو گیا. الثالثۃ، تیسرا قاعدہ انہوں نے یہ نقل کیا، فی ما فی متن الملتقى وغیرہ فی مسئلۃ القسمۃ علی ذوی الارحام وبقول محمد یفتیٰ. کہتے ہیں ذوی الارحام کی توریث کے متعلق کہ دیکھیں نا، بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عصبہ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو عصبہ تو وہ ہوتا ہے جس سے کوئی مال بچتا ہی نہیں ہے، پیسہ وہ تو سارا لے لیں گے. ذوی الفروض جو ہیں وہ اپنا حصص لے لیں گے اور باقی مال عصبہ لے لیں گے، ختم، میدان صاف. لیکن اگر کسی کا عصبہ نہیں ہے، صرف ذوی الفروض ہیں، تو ذوی الفروض تو اپنا اپنا حصہ لے لیں گے. عصبہ ہے نہیں کہ سارا سمیٹ لے، تو مال تو بچ گیا. اب وہ مال بیت المال کو دیں گے، بچا ہوا مال، یا اس کے ذوی الارحام کو دیں گے. ذوی الارحام جیسے اولاد البنات، لڑکیوں کے اپنی لڑکی کے بچے، سمجھ آئی نا؟ تو کس کو دیں گے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ ذوی الارحام کی توریث نہیں ہے، بیت المال کو دے دو. امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، ذوی الارحام کو دے دو. سمجھ آئیے؟ تو اس مسئلے میں ان القسمۃ علی ذوی الارحام وبقول محمد یفتیٰ قال فی سکب الانہر اے فی جمع توریث ذوی الارحام وهو اشہر الروایتین عن الامام ابی حنیفہ وبہ یفتیٰ. سمجھ؟ یہ کہتے ہیں مشہور روایتین میں سے ہے. ایک روایت وہی ہے کہ بیت المال کو دے دو، دوسری روایت یہ ہے کہ ذوی الارحام کو دے دو. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اشہر الروایتین ہے. جو امام محمد نے نقل کیا، اس کو امام محمد کی طرف منسوب ہو گیا یہ قول. وبہ یفتیٰ، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ذوی الارحام کی توریث کے معاملے میں گویا کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ امام محمد کے قول پر ہے. تیسرا قاعدہ ہو گیا. الرابعۃ ما فی عامۃ الکتب من انہ اذا کان فی مسئلۃ قیاس و استحسان ترجح الاستحسان والقیاس. یہ پہلے پڑھ چکے ہو تو ایک قول استحسان پر مبنی ہے، قیاس پر مبنی ہے. تو یہ چوتھا جو قاعدہ یہاں پر نقل کیا یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. آئی سمجھ میں؟ پانچواں قاعدہ ما فی قضاء البحر من ان ما خرج عن ظاہر الروایت فهو مرجوع عنہ. جو قول ظاہر الروایت نہیں ہے، نادر الروایت ہے، فهو مرجوع عنہ، تو سمجھو کہ اس سے امام نے رجوع کیا ہے. ہاں، اور والمرجوع عنہ لم يبق قولا للمجتہد، جس سے امام نے رجوع کیا وہ مجتہد کا قول ہی نہیں رہا. کما ذکروا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ، ہاں اگر وہ پہلی والی جو ابھی صورت گزری ہے وہ صورت بن جائے کہ وہ مرجوعان ہو قول ہے، لیکن امام کے شاگردوں میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا، اس کو زندہ کر دیا، تو بات اور ہو جائے گی. ورنہ اگر کسی شاگرد نے اس کو زندہ نہیں کیا اور امام نے اس سے رجوع کر لیا ہے تو بس وہ قول ہی نہیں رہا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. جس سے رجوع ہو جائے وہ قول نہیں رہتا ہے. آئزوں میں اچھا، چھٹا قاعدہ یہ کہ ما فی شرع المنیہ فی بحث تعدیل الارکان بعد ما ذکر اختلاف الروایت عن الامام فی الثمانیۃ هل هي سنۃ او واجبۃ. سمجھ؟ یہ تمانیت جو ہے ارکان نماز میں، جیسے رکوع میں تمانیت، سجود میں تمانیت، ہاں وہ تعدیل وہی ہے. سمجھئے؟ کیا یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ ہاں، اس میں یہ اختلاف روایت ہے. ایک قول یہ کہ سنت ہے، دوسرا قول یہ کہ واجب ہے. وَقَذَا الْقَوْمَةُ وَالْجَلْسَةُ، اسی طرح قومہ اور جلسہ بھی، رکوع سے جب آپ اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں قومہ، سجدے سے ایک سجدے سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جلسہ. اس میں کہ یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے.
قال وانت علمت ان مقتضى الدلیل الوجوب، کہتے جان چکے ہو کہ دلیل کا تقاضا کیا ہے؟ وجوب ہے، سنیت نہیں ہے۔ تو جب دلیل کا تقاضا وجوب ہے تو وجوب کو ترجیح ہو گئی ہے، کما قال شیخ کمال الدین ولا ينبغي ان يعدل عن الدرایت اذا وافقها روایت، اور درایت یعنی دلیل عقلی دلیل کے مطابق اگر روایت آ جائے، دلیل عقلی کے مطابق اگر روایت آ جائے تو پھر اس کو اخذ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر اس سے عدول جائز نہیں ہے۔ والدرایت بالدال المہملۃ تستعمل بمعنى الدلیل، درایت دلیل یعنی دلیل عقلی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب روایات ہیں امام اعظم سے اور روایت کے مطابق دلیل عقلی بھی آ گئی ہے، یا دلیل عقلی سے چیز ثابت ہے اور اس کے مطابق روایت بھی آ گئی ہے، تو پھر اس سے عدول جائز۔ جب روایت اور درایت دونوں متفق ہو جائے گئی تو پھر اس سے عدول جائز نہیں ہے۔ ساتواں قاعدہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ما فی البحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوی الصغرى الکفر شیء عظیم، فرماتے ہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑا کام ہے، بہت احتیاط ہے اس میں۔ فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایت انه لا يكفر، سمجھ؟ فرماتے ہیں میں کسی مومن کو کافر نہیں بناتا، کافر نہیں کہتا، جب تک کوئی ضعیف روایت بھی ایسی ملتی ہے کہ وہ روایت دلالت کرے کہ بھئی یہ اس کا قول کفریہ نہیں ہے، ضعیف سی روایت مل جائے تو میں اس ضعیف کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن کفر کا فتویٰ سمجھ۔ ثم قال والذي تحرر انه لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان في كفره اختلاف ولو روایتا ضعیفة، سمجھ؟ کہتے ہیں جو چیز فقہا کے نزدیک ثابت ہے وہ یہ ہے بھائی کہ کسی مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک اس کے کلام کو صحیح محمل پر حمل کرنا ممکن ہو۔ جو اس کا کلمہ کفریہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اگر اس کے لیے کوئی ایسا محمل نکلتا ہے، کوئی ایسا احتمال اس جملے میں ہے کہ اس کا اگر وہ معنی کیا جائے تو وہ کفر سے بچ جائے گا، تو آپ اسی پر اس کو حمل کریں اور کفر سے اس کو بچا دیں۔ او کان فی کفری اختلاف، یا ایسا ہے کہ بعض کے نزدیک تو وہ عبارت کفریہ ہے، بعض کے نزدیک کفریہ نہیں ہے، دیکھیں تو پھر بھی کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ وَلَوْ رِوَایَةً ضَعِیفَةً، اگرچہ جو لوگ اس کو کافر نہیں ٹھہراتے ان کی روایت ضعیف پر بنیاد ہے، لیکن پھر بھی وہی ضعیف ٹھیک ہے، لیکن کفر کا فتویٰ بہت زیادہ احتیاط میں اس میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تکفیر کے مسئلے میں میرا مذہب بڑا احتیاط کا ہے، بڑا احتیاط کا۔ ہاں وہ تو خیر فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماعیل دہلوی ہے اس کے کفر کے دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن ہر ایک میں اس کی ہر عبارت میں تعویل ہو سکتی ہے، اس لیے میں ان کو
میرے نزدیک وہ یزید جیسا ہے، یزید جیسا ہے، میں اس کے کفر میں توقف کرتا ہوں، جیسے امام اعظم نے یزید کی تکفیر میں توقف فرمایا ہے، کافر نہیں کہا۔ تو جب کافر نہیں کہا تو لعنت بھی جائز نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کافر ہو تو لعنت جائز ہو، کفر کا فتویٰ نہیں ہے تو لعنت بھی جائز نہیں۔ مسلمان ہو اگر اس کی بدعت مفضیہ الی الکفر نہ ہو تو لعنت جائز نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا مسئلہ بڑا احتیاط کا ہے، میرا مشرب اس معاملے میں بڑے احتیاط کا ہے، اس لیے میں اس کا اگرچہ اس کے بہت کفر کے دلائل ہیں لیکن اس کی عبارات میں تعویل ہو سکتی ہے، اس لیے میں ان کو کافر نہیں ٹھہراتا، میں ان کے کفر میں توقف کرتا ہوں۔ توقف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں خود ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، کوئی کفر کا فتویٰ اگر دیتا ہے تو اس کو روکتا بھی نہیں ہوں۔ ممکن ہے ان کے پاس دلائل زیادہ قوی، تو میرا مذہب احتیاط کا ہے۔ تو کفر کے معاملے میں یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ 7واں قاعدہ، یہ کفر کے فتوے کے متعلق ہے کہ اگر آپ سے کوئی کفر کا فتویٰ طلب کرے کسی عبارت کی وجہ سے کہ کسی نے کفری کلمہ بولا ہے، تو اس کلمے کے معانی دیکھیں آپ، کتنے معانی اس کے نکل سکتے ہیں، کتنے احتمالات اس میں ہیں۔ تو اگر ایک بھی احتمال اس میں اسلام کا ہے تو اسے کفر سے بچا دیجیے، اس کے کفر کے اوپر فتویٰ نہ دیں۔ اگر کوئی کسی کا عمل بھی کفری ہے تو یعنی کافروں والا عمل ہے تو اس میں بھی تو کئی احتمالات ہو سکتے ہیں کہ کس وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال یہ 7واں قاعدہ ہو گیا۔ ہاں، الثامنۃ، 8واں قاعدہ کہتے ہیں یہ ہے، ما فی البحر مما قدمناه قریبا من ان المرجوع عنه لم يبقى مذهبا للمجتهد وحينئذ فيجب طلب القول الذي رجع اليه والعمل به، کہ مرجوع الیہ جو ہوتا ہے وہ تو قول نہیں رہا مجتہد کا۔ ہاں، تو اگر آپ کو کتاب میں کوئی ایسا قول ملتا ہے امام کا کہ جس سے امام نے رجوع کیا، تو آپ اس کے اوپر اعتماد نہ کریں، کیونکہ وہ تو رجوع کر لیا تو قول ہی نہیں رہا۔ لہذا مفتی کے اوپر لازم ہے کہ وہ کتابیں ڈھونڈیں، کتابوں میں طلب کرے، جب امام نے اس قول سے رجوع کیا ہے تو پتہ لگا کوئی اور قول ان امام کا ہوگا نا جس کی طرف رجوع کیا۔ تو اگر آپ کو اس کتاب میں وہ جو جس قول کی طرف امام نے رجوع کیا ہے وہ قول نہیں مل رہا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس قول کو ڈھونڈیں، جس قول کی طرف امام نے رجوع کیا ہے اس کو طلب کریں، اس کو تلاش کریں کہ وہ کون سا قول ہے۔ اس پر فتویٰ نہیں دینا ہے کہ بس یہ مل گیا تو ٹھیک ہے یہ بھی امام کا قول ہے، یہ تو مرجوع عنہ ہے، یہ تو قول ہی نہیں رہا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو بہرحال 9واں قاعدہ کہتے ہیں یہ ہے، ما ذکرہ العلامۃ قاسم فی تصحیح، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انما فی المتون مصحح تصحیحا التزامیا، کہ متن میں جو مسئلہ ہے بس متن میں ہونا ہی اس کی تصحیح ہے، متن میں ہونا ہی، اس کے لیے کسی صریح عبارت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ ماتن یہ بھی کہہ دے ساتھ کہ یہ راجح ہے یا مفتابی ہے، یا اس کی ضرورت نہیں ہے، بس متن میں ہونا ہی، ہاں یہ اس کی تصحیح ہے بس۔ ہاں ایک بات ہے کہ والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی، اگر ایک قول متن میں ہے تو متن میں ہونا تو تصحیح التزامی ہے نا، کہ ماتن نے التزام کیا ہے، اپنے آپ کے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ میں اپنے اس کتاب میں ظاہر الروایت کو نقل کروں گا،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ التزامی. تو متن میں یہ قول ہے ایک. دوسرا ایک قول اس کے برخلاف شرع میں ہے، لیکن شرع والے قول کے ساتھ صریح تصریح موجود ہے بھی، تو پھر اس کو ترجیح ہوگی، کیونکہ تصریح جو صریح التزامی تصریح سے مقدم ہے. آج آپ کے درس میں دو تین اہم چیزیں شامل ہیں. شروع ہو گیا. دو تین اہم چیزیں شامل ہیں، ان میں سے کچھ تو پہلے آ چکے ہیں، لیکن سارے کے سارے نہیں آئے ہیں، اور ان کا علم ضروری ہے مفتی کے لیے، اس لیے وہ آج آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض فتاوی جات ایسے ہیں کہ مفتی اگر ان کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک مسئلے میں وہ کئی اقوال نقل کر لیتے ہیں. لیکن کئی اقوال نقل کرنے کے باوجود وہ کسی قول کو صریح ترجیح نہیں دیتے ہیں. صراحتاً وہاں کوئی ترجیح نہیں ہوتی، بس اقوال نقل کر لی اور چھوڑ کے چلے گئے دوسرے مسئلے کی طرف. تو صراحتاً اگر ترجیح کے کچھ الفاظ ہوں تو وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، پھر تو آسان ہے معلوم کرنا کہ بھئی یہ قول راجح ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں، بس ایک قول یہ قیل یہ ہے اور قیل یہ ہے اور قیل یہ ہے، اور چھوڑ کر دوسرے مسئلے کی طرف چلے گئے. اب ان اقوال کے اندر کسی راجح قول کو معلوم کرنا، یہ پھر مفتی جو ہے وہ ششدر ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں. راجح قول کا پتہ لگے تو فتویٰ دیں. تو اب اس ورطے سے آپ کو نکالنے کے لیے کہ اس میں مفتی پھنس جاتا ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اس ورطے سے نکلنے کے لیے بعض فتاوی جات تو ایسے ہیں کہ اقوال متعددہ کو نقل کرتے ہیں، لیکن جو ظاہر الروایت ہے اور جو مفتہ بھی قول ہے اس کو پہلے نقل کرتے ہیں. تو جب آپ نے ان کتابوں میں پہلا قول جو دیکھا، اگر تو اس نے صحیح ترجیح نہیں دی، صحیح کوئی ترجیح نہیں ہے، لیکن پہلے ہونے کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ بس یہ راجح ہے، جو پہلا قول ہے پہلے ہونے کی وجہ سے وہ راجح ہے. بعض فتاوی جات ایسے ہیں کہ جو قول بھی نقل کرتے ہیں، ان کے دلائل بھی نقل کرتے ہیں. تو ان کتابوں میں ان کا طریقہ کار مصنفین کا یہ ہے کہ اگر صریح ترجیح وہ نہ بھی دیں، دلائل نقل کر دیے ہر ایک قول کے، اس قول کے یہ دلیل، اس قول کی یہ دلیل، اس قول کی یہ دلیل، چلے گئے، اب بھی ترجیح کا نہیں پتہ لگا. تو کہتے ہیں جو فقہا دلائل نقل کرتے ہیں اقوال کے لیے، ان میں بعض فتاوے ایسے ہیں کہ جس قول کی دلیل کو وہ مؤخر کر لیتے ہیں، سمجھو یہی ظاہر الروایت ہے اور راجح ہے. دلیل کی تاخیر
دلیل کی تاخیر جو ہے یہ قرینہ ہے ہاں ظاہر الروایت یا مفتابی قول ہونے کے لیے. اچھا بعض فقہا ایسا کرتے ہیں کہ وہ اقوال بھی نقل کرتے ہیں ایک مسئلے میں متعدد، دلائل بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ ہر قول کے لیے دلائل نقل نہیں کرتے. بعض فتاوی سے اقوال نقل کر دیے، بعض کے دلائل نقل کر دیے، بعض کے چھوڑ دیے. بعض ایسا کرتے ہیں، لیکن صریح ترجیح وہاں بھی کوئی نہیں ہوگی. تو اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ بھی راجح قول مفتابی قول کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب اس کا طریقہ کار مصنف کا یہ ہے کہ کسی قول کی دلیل کو نقل کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہیں، تو بس جس کی دلیل کو نقل کرتے ہیں سمجھو یہی ظاہر روایت ہے، کیونکہ اس قول کی دلیل کو اس نے نقل کر دیا تو اس کو اہم سمجھا ہے نا، باقیوں کو اہمیت نہیں دی ہے، دلیل کی بات اس کی نہیں کی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ 3 قسم کے فتاوی جات ہیں، اور ان میں قول راجح کو معلوم کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. صریح ترجیح نہیں ہوگی. تو ابن عابدین شامی اپنے نظم میں فرماتے ہیں، اب چند وہ فتاوے جو 3 قسم کے میں نے کر دیے ہیں ان کے نام آپ کو بتاتے ہیں. فرماتے ہیں وَسَابِقُ الْأَقْوَالِ فِي الْخَانِيَّةِ وَمُلْتَقَى الْأَبْحُرُ ذُو مَزِيَّةٍ. کہتے ہیں سب سے پہلا قول کس میں؟ فی الخانیہ، فتاوی خانیہ میں، قاضی خان میں. قاضی خان کو خانیہ کہتے ہیں. اور ملتقى الابحر میں، یہ 2 کتابیں. ان 2 کتابوں میں جو سب سے پہلا قول ہے سمجھو وہ راجح ہے، کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے گویا کہ پہلے قول کو جو راجح ہوتا ہے اس کو پہلے نقل کیا. اچھا یہ تو 2 کتابیں وہ ہو گئیں جو سابق الاقوال جو ہے وہ مفتابی ہی ہوتا ہے. فی سواہما اعتمد ما اخروا دلیلہ لانہ المحرر. فرماتے ان کے علاوہ، ان 2 کتابوں کے علاوہ جو علماء دلائل نقل کرتے ہیں اقوال کے، ان کے علاوہ پھر 2 قسمیں رہ گئی. بعض دلائل نقل کرتے ہیں، بعض دلائل ہر قول کے نقل نہیں کرتے. یہ 2 قسمیں رہ گئی. تو فرماتے ہیں جو لوگ دلائل نقل کرتے ہیں ان میں ما اخروا دلیلہ، ہاں جو دلائل نقل کرتے ہیں ان میں جنہوں نے دلیل کو مؤخر کر دیا. تو جس قول کا دلیل سب کے بعد ہے، دلیل سب کے بعد ہے، سمجھو یہی قول راجح اور ظاہر روایت ہے. کما هو العادات فی الہدایہ ونحوها لراجح الدرایہ. کہتے ہیں ہدایہ کا یہی طریقہ کار ہے، ہدایہ کا کہ جو راجح قول ہو اس کی دلیل کو پیچھے لاتے ہیں. 2-3 قول نقل کر دیے، لیکن جو ان کے نزدیک ظاہر روایت راجح ہے اس کی دلیل کو انہوں نے آخر میں ذکر کر دیا. تو بس سمجھو صاحب ہدایہ یہ نہیں کہتے کہ یہ راجح ہے، صریح ترجیح وہ نہیں دیتے ہیں، ہاں لیکن دلیل کی تاخیر قرینہ ہے کہ یہی اس کے نزدیک راجح ہے. اچھا یہ 2 قسم ہو گئی. تیسری قسم وہ تھی جو ہر قول کی دلیل نقل نہیں کرتے، یاد ہے؟ تو فرماتے ہیں قضا اذا ما واحدا قد عللوا
لہو و تعلیل سواہ احمل. اسی طریقے سے سمجھو اذا ما واحدا قد عللوا، جب ان اقوال میں سے کسی ایک کی تعلیل نقل کر دی، باقیوں کو ایسا چھوڑ دیا، قول نقل کر دیا، قول نقل کر دیا، قول نقل کر دیا، ایک کی دلیل نقل کر دی، باقیوں کو ایسا چھوڑ دیا، تو بس جس کی دلیل نقل کر دی ہے سمجھو وہی ظاہر و روایا ہے. تو یہ تین قسم کے فتاوی جات ہیں، اور تینوں میں صریح ترجیح نہیں ہوتی ہے، لیکن عادت مصنف جس کو معلوم ہوتی ہے تو وہ لوگ پھر وہاں سے مفتابہی قول نکال سکتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ ان اول الاقوال الواقعہ فی فتاوی الامام قاضی خان لہو مزیت علی غیری فی الرجحان. فتاوی قاضی خان میں جو اول الاقوال ہو وہی دوسروں پر راجح ہے. لأنہ قال فی اول الفتاوی، کیوں؟ قاضی خان نے خود اپنا طریقہ کار بتایا ہے کہ میری اس فتاوی میں کیا طریقہ کار ہے. فرمایا وفیما کثرت فیہ الاقاویل من المتاخرین اختصرت علی قول او قولین. فرماتے متاخرین علماء سے جس مسئلے میں اقوال زیادہ ہوتی ہیں تو اقوال زیادہ 10-12 قول ہیں، 8-10 قول ہیں، تو میں نے سب کو نقل ہی نہیں کیا. جن کو میں نے اہم سمجھا ان کو نقل کر. تو مطلب ان کا یہ ہے کہ ایک تو ہر قول کو میں نے نقل ہی نہیں کیا اپنے فتاوی میں، اہم اقوال کو نقل کیا ہے. پھر اہم اقوال جو ہیں ان میں سے وافتتحت بما هو الاشہر اجابۃ للطالبین وتیسیرا علی الراغبین. اہم اقوال میں سے بھی جو ظاہر الروایت تھا، فتاوی قاضی خان والے خود فرماتے ہیں کہ جو ظاہر الروایت تھا اس کو میں نے پہلے رکھ دیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، مفتی طبقہ کے لیے آسانی ہو سمجھ میں. تو میرے فتاوی میں جب آپ پہلا قول دیکھ لیتے ہیں سمجھو وہی ظاہر روایت، جس مسئلے میں متعدد اقوال ہوں. تو یہ فتاوی قاضی خان کے جو مصنف ہیں قاضی خان، انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار خود بتایا ہے، اس لیے وہاں پر وہ صریح ترجیح تو نہیں دیتے، لیکن یہ ان کا. تو اب یہ عادت جس کو پتہ ہوگی قاضی خان کی تو وہ مسئلہ بھی نکال لے گا. وَقَضَى صاحب ملتقى الابحر التزم تقدیم القول المعتمد. ملتقى الابحر جو ہے اس کے مصنف نے بھی یہ التزام کیا، اپنے آپ کے اوپر لازم قرار دے دیا کہ جو معتمد قول ہے اس کو پہلے رکھیں گے. آئسوں میں وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الاقوال بادلتها كالهدايه وشروحها وشروح الكنز وكاف النصف والبدائع وغيرها من الكتب المبسوطه فقد جرت العاده فيها عند حكايه الاقوال انهم يؤخرون قول الامام. دیکھا؟ ہاں، باقی ان دو کے علاوہ جو باقی فتاوی جات ہیں سمجھ میں آئیے، جو اقوال کو نقل کرتے ہیں دلائل بھی ساتھ نقل کرتے ہیں، ہر قول کے دلائل بھی نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کل ہدایہ و شروحہا، ہدایہ کی بہت ساری شرح ہیں، یہ بنایا ہے اور یہ عنایہ ہے اور یہ بہت ساری، فتح القدیر ہے. تو اسی طرح شروح الکنز، کنز کے شروح، یہ تبیین الحقائق ہے اور یہ بحر الرائق ہے اور یہ النہر الفائق ہے اور یہ کتنی ہے بے شمار شرح. ان کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں متعدد اور دلائل کو بھی ساتھ نقل کرتے ہیں. آئسوں میں تو یا اسی طرح جو ہے کاف نصفی، نصفی کی جو کافی کتاب ہے، اس طرح بدائع ثنائے ہے. ہاں، تو یہ جو کتابیں ہیں من الکتب المبسوطۃ فقد جرت العادت فیہا، ان فتاووں میں
ان کے مصنفین کی عادت ہے عند حکایت الاقوال، جب وہ اقوال نقل کرتے ہیں تو ان کی عادت کیا ہے کہ انہم یؤخرون قول الامام، امام کے قول کو بعد میں نقل کرتے ہیں. ثم یذکرون دلیل کل قول، اس کے بعد ہر قول کی دلیل بھی نقل کرتے ہیں. تو دلیل نقل کر کے ثم یذکرون دلیل الامام، آخر میں امام کے قول کی دلیل نقل کرتے ہیں. تو امام کے قول کی دلیل جو نقل کرتے ہیں وہ صرف امام کے قول کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ پہلے والے اقوال کے دلائل کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں. سمجھ آ گئی؟ متضمنا للجواب عما استدل به غیرہ، جو پہلے اقوال کے دلائل ہیں ان کے دلائل کے جواب بھی اس میں وہ امام کے قول کے دلیل کے ضمن میں ہوتا ہے. تو ان فتاوی جات جو آپ کو نام بتا دیے بالکل، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اقوال متعددہ نقل کرتے ہیں مسئلہ کے اندر، اور اقوال متعددہ میں پھر جناب امام کا قول آخر میں لاتے ہیں. پھر ہر قول کی دلیل نقل کرتے ہیں، امام کے قول کی دلیل سب سے آخر میں لاتے ہیں. لیکن اس امام کا جو قول ہوتا ہے اس کی دلیل کے اندر دوسرے اقوال کے دلائل کا جواب بھی ہوتا ہے. تو پتہ لگے گا کہ بھئی جو آخری قول ہے یہی امام کا قول ہے، یہی مفتابی ہی ہے اور یہی راجح ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، وہذا ترجیح لہو، وہذا، تو دیکھو نا، اب یہ ترجیح ہے لیکن یہ ترجیح آپ کو پتہ لگ گئی ہے کسی صریحی ترجیح سے تو نہیں، یہ مصنف کی عادت سے، کہ اس کتاب کے اندر مصنفین کی عادت ایسی ہے. تو اس عادت کو اگر آپ سمجھیں گے مصنف کے تو پھر اس کے کتاب کو بھی سمجھ سکیں گے، مفتابی قول بھی نکال سکیں گے. تو ان کتابوں میں ہدایہ کے شروع، کنز اس کے شروع، نصفی کے کافی، بدائع ثنائے، یہ فتاوی جات ہیں، ان میں مصنفین کی یہ عادت ہے. آئیتوں میں ہاں اللہ یہ نصو علی ترجیح غیرہی، ہاں اگر وہ نص کر دیں قول مؤخر کے علاوہ دوسرے کسی قول کی ترجیح پر، وہ تو پھر صریح ترجیح آپ پڑھ چکے ہیں قاعدہ کہ ترجیح صریح جو ہے وہ ترجیح ضمنی سے مقدم ہوتی ہے، یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو صریح ترجیح اگر آ جائے تو پھر تو اس کو تو ترجیح ہے، وہ تو اس کا تو حق ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام العلامۃ ابن شلبی فی فتاواہ، ابن شلبی نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ الاصل ان العمل علی قول ابی حنیفہ، اصل تو یہی ہے کیونکہ ہم مقلد ہیں امام اعظم، ہم نہ صاحبین کے مقلد ہیں، نہ امام ظفر کے مقلد ہیں، نہ امام حسن ابن زیاد کے، ان کے مقلد تو ہم نہیں ہیں. تو اصل تو یہی ہے کہ فتویٰ تو امام کے قول پر، جس طرح اعلیٰ کے اس میں عبداللہ بن مبارک کا بھی یہی قول ہے اور سب کا یہی اصل تو یہ ہے. آیتوں میں ولذا ترجح المشائخ دلیلہ فی الاغلب، ولذا رجح ہونا چاہیے، ولذا رجح المشائخ دلیلہ فی الاغلب علی دلیل من خالفہ من اصحابہ، اور اسی لیے چونکہ اصل امام کا قول ہے تو اسی لیے امام کے قول کو مشائخ نے امام کے قول کے دلیل کو بھی ترجیح دی ہے، امام کے قول کی دلیل کو بھی راجح قرار دیے، لیکن یہ قانون اغلبی ہے یعنی اکثری ہے. فی الاغلب علی دلیل من خالفہ من اصحابہ، امام کے شاگردوں میں سے جنہوں نے مخالفت کی امام کی، ان کے بھی دلائل نقل کیے، امام کی بھی نقل کر دیے، لیکن امام کی دلیل کو نقل کر کے گویا کہ اس کو ترجیح بھی دی دوسروں پر. تو مطلب یہ کہ دوسروں کے دلائل کا جواب بھی دیا. وَيُجِيبُونَ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ مُخَالِفُ،
اور امام کے مخالف نے جن دلائل کا سہارا لیا ہے ان کا جواب بھی دیا ہے، ان کے دلائل کا جواب بھی. وَهَذَا امارت العمل بقولی، اور یہی علامت ہے امام کے قول پر عمل کرنے کا، کہ دلائل تو بعض فتاووں نے سب اقوال کے نقل کر دیے، لیکن امام کے قول کی دلیل کو راجح قرار دیا اور امام کے مخالفین کے دلائل کے جواب بھی دیے. تو بس پتہ لگ گیا کہ بھئی امام کا قول جو ہے یہی راجح ہے. دوسروں کا رد جو کر دیا، دوسروں کو تو رہنے ہی نہیں دیا، ان کے دلائل کا بھی جواب دے دیا، وہ تو بیچ سے نکل گئے. تو جو راجح ہے وہی رہ گیا میدان میں. تو بس پتہ لگ گیا کہ یہ راجح. آئی سمجھ میں؟ وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِالْفَتْوَىٰ عَلَيْهِ، دیکھو اگرچہ انہوں نے کوئی تصریح تو نہیں کی کہ الفتویٰ علیہ، علیہ الفتویٰ بہ یفتیٰ، ایسا کوئی لفظ انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس طریقہ کار سے پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ مراد ہے اور یہ راجح قول ہے. آئی سمجھ؟ اذ الترجیح کصریح التصحیح، کیونکہ عمل کے ساتھ ترجیح دینا، طریقہ کار اور عادت کے ساتھ ترجیح دینا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے صریح ترجیح ہوتی ہے. جیسے صریح کوئی کہے کہ بہی افتا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جہاں صریح ترجیح نہیں ہے اور عادت مصنف سے آپ نے ترجیح دے دی، بس یہ اس صریح کی طرح ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ وہ فی آخر المستصفى للامام النصفی اذا ذکر فی المسألة ثلاثة اقوال، جب کسی مسئلے میں 3 اقوال ذکر کیے جائیں کسی فتاوی میں، تو فالراجح هو الاول او الاخیر لا الوسط. ہاں، تو ابھی یہ پہلی تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تمام فتاووں کے لیے یہ قانون جو ہے یہ سب فتاووں کے لیے کہ جب 3 اقوال ہوں تو راجح یا پہلا ہوگا یا آخری. ہاں، بعضوں کے نزدیک پہلا جیسے صاحب ہدایہ وغیرہ، بعضوں کے نزدیک سب سے آخری جس کے امام کے قول کو مؤخر کرتے ہیں جو فتاوے، اور وہ نہ کو بند کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ قاعدہ جو ہے یہ سب فتاووں کے لیے ہے. صاحب ہدایہ وغیرہ جو ہیں ہاں وہ مؤخر کرتے ہیں، باقی فتاوی جات والے وہ پہلا بھی رکھتے ہیں، خانیہ وغیرہ متقل ابہر وغیرہ وہ پہلا رکھتے ہیں، لیکن بیچ والے کو کوئی بھی مختار یا مفتابی ہی نہیں کہتے ہیں. آئسوں میں اچھا، یہ علامہ شامی فرماتے ہیں قلت وینبغی تقییدہ بما اذا لم تعلم عادت صاحب ذلک الکتاب، کہتے اس قاعدے کو مقید کرنا چاہیے کہ جب مصنف کی عادت کا پتہ نہ ہو تو پھر یہ قاعدہ ہے. اب دیکھیں نا، کوئی مصنف اگر ایسا ہے کہ وہ بیچ والے کو اس کی عادت ایسی جاری ہے، اس نے بتا دیا پہلے کہ میرے نزدیک بیچ والا جو ہے وہی معتمد ہوگا، خیر الامور اوسطھا، اس قاعدے پر وہ چلے، تو پھر تو یہ قاعدہ ادھر نہیں چلے گا نا. اس لیے اگر عادت مصنف کا پتہ نہ ہو تو پھر آپ اسی قاعدے کو لیں، عادت مصنف کا پتہ ہو تو اس پر چلیں، عادت مصنف کا پتہ ہو اسی پر چلیں. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، اذا لم تعلم عادت صاحب ذلك الكتاب ولم يذكر الادلة، اما اذا علمت كما مر عن الخانیہ والملتقى فتتبع. عادت معلوم ہو تو پھر تو عادت کے پیچھے اتباع کرو بھائی. جیسے خانیہ کی عادت کا پتہ لگ گیا، ملتقى الابہر کا عادت کا پتہ لگ گیا کہ پہلے والے قول کو راجح قرار دیتے ہیں. واما اذا ذکرت الادلة فالمرجح الاخیر، دلیل ذکر ہو، سب اقوال کے دلیل ذکر ہو تو آخری.
یہ پتہ یہاں سے لگ گیا. وَكَذَا لَوْ ذَكَرُوا قَوْلَيْنِ مَثَلًا وَعَلَّلُوا لِأَحَدِهِمَا كَانَ تَرْجِيحًا لَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُعَلَّلِ كَمَا أَفَادَهُ الْخَيْرُ الرَّمَلِ في كتاب الغصب من فتاواه الخيرية ونظيره ما في التحرير وشرحه في فصل الترجيح في المتعارضين أن الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه لها لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه. سمجھ آ گئی کہ اگر دلیل نقل کرتے ہیں بعض کے نقل کرتے ہیں بعض کا نہیں نقل کرتے ہیں تو بس جس قول کی دلیل کو نقل کر دیا اسی کو اہم سمجھا ہے بس زیادہ ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تین قسم کے فتاوی جات ہوئے. متعدد اقوال نقل کرنے کی صورت میں اور صریح ترجیح نہ ہونے کی صورت میں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ فتویٰ نکال سکیں گے. اور اس چیز کو اگر آپ نے مد نظر رکھا تو آپ کا فتویٰ صحیح جگہ بیٹھے گا. صحیح قول کے اوپر آپ کا فتویٰ اعتماد کرے گا. اچھا یہ اب آپ کو کچھ تو آپ یہ جو اگلی بات آ رہی ہے اس کے کچھ حصص جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں لیکن مکمل کیونکہ نہیں پڑھے بات بڑی اہم ہے کیونکہ یہ پوری فقہ کی آپ کو سیر کرا رہے ہیں. اب دیکھیں اس ایک قاعدے کو دیکھیں جو انہوں نے بتایا پوری فقہ کے فتاووں کا آپ کو انہوں نے ایک کلیہ دی ایک چابی دے دی آپ کو سمجھائی کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو مفتابی قول آسانی سے نکالیں گے. اسی طرح آپ کو یہ تو ہوئی ضمنی تصریح ترجیح عادت کے اوپر جو مبنی ہے صریح ترجیح تو نہیں ہے نا عادت پر عادت سے آپ نکالتے ہیں. اب صریح ترجیح کی بات کر رہے ہیں کہ صریح ترجیح فقہا دیتے ہیں. جو فقہا ذکر کرتے ہیں متعدد اقوال کو پھر ان کے درمیان میں راجح قول ظاہر الروایت مفتابی قول کے لیے وہ صریح ترجیح کا لفظ ذکر کرتے ہیں ایک کو چن کر نکالتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کچھ ہو کہ صریح ترجیح کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ بعض دوسروں سے زیادہ تاکید ہے ان میں. بعض الفاظ زیادہ تاکید رکھتے ہیں دوسروں سے. اب ظاہر بات ہے کہ دو تین قول ایک فقیہ نے نقل کر لیے ایک کے ساتھ بھی فتوے کا لفظ ذکر کر دیا دوسرے کے ساتھ بھی ذکر کر دیا تیسرے کے ساتھ بھی ذکر کر دیا. اب آپ تو شش در رہ جائیں گے. صریح ترجیح کے الفاظ انہوں نے تینوں کے ساتھ ذکر کر دیے. اب اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کون سا لفظ زیادہ مؤکد ہے ان تینوں میں تو ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے کیونکہ فتوے کا لفظ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. اب آپ کے فیصلہ کرنے کے لیے اور صریح قول مؤکد اور ظاہر الروایہ قول معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس کنجی ہونی چاہیے اور وہ کنجی کیا ہے کہ آپ الفاظ کی تاکید کا مرتبہ معلوم کریں کہ کون سا لفظ تاکید میں کس مرتبے کا ہے. اگر یہ مراتب الفاظ کا آپ کو پتا ہو تو پھر آپ کے لیے آسان ہو اور اگر مراتب الفاظ کا آپ کو پتا نہ ہو تو بس پھنس گئے. پھر اس ورطے سے نکلنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ غلط فتویٰ دیں آپ قول مرجو کے اوپر فتویٰ دیں. آئی سمجھ میں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ مَا وَجَدْتَ قَوْلَيْنِ وَقَدْ صُحِّحَ وَاحِدٌ فَذَاكَ الْمُعْتَمَدُ. اگر کسی مسئلے میں دو قول آپ کو ملے
اور ان دونوں میں سے صرف ایک کو صحیح قرار دیا گیا ہو تو پھر تو آسان ہو گیا. باقیوں کو میں صریح فتوے کا لفظ ہی نہ ہو، ایک میں صرف صریح قول کا لفظ ہے، صریح ترجیح کا لفظ ہے کہ ھذا صحیح ہو، باقی دو کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے، تو پھر تو مسئلہ ہی صاف ہے. وذاک المعتمد. اچھا، اب تصحیح جو کی گئی ہے کن الفاظ سے، وہ مراتب الفاظ آپ کو اب بتاتے ہیں.